پھر ویسے حالات اگر ہو جائیں کہ وہاں کوئی کھیل تماشے وغیرہ نہیں جان چھوٹتی تو آنکھ بند کر لے، الگ بات۔ جی بہن کچھ اور پوچھیں گی آپ؟ کیا روزے کے ساتھ برش کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا، کریں، بے شک کریں، ٹوٹ پیسٹ کے ساتھ کریں، ٹھیک۔ جی اجازت ہے جی، اللہ حافظ۔ ستیانہ روڈ سے ہمیں ایک سوال ایک بھائی نے بھجوایا ہے کہ میں چوڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں، بار بار عورتوں کا بازو پکڑنا پڑتا ہے اور چوڑیاں چڑھانی پڑتی ہیں اور میں روزے سے بھی ہوں، میرے لیے اب کیا حکم؟ میرے بھائی نے جو بات پوچھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے عمل کی، بہت اچھی بات ہے، رائی ایمان کی باقی ہے کہ اس نے یہ بات پوچھی، ورنہ کون آج پوچھتا ہے کہ چوڑیوں کے لیے، وہاں تو لوگ ویسے ہی چھو رہے ہیں۔ حالانکہ لمس المرأ جو ہے کہ غیر محرم عورت کو چھونا، یہ اتنی بری بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ پاکیزہ دل کسی کا ہو سکتا، اور اب بیعت ہو رہی ہے، کوئی غلط کام نہیں، بیعت لے رہے ہیں آپ فتح مکہ کے بعد، مردوں کی بیعت لیا آپ نے ہاتھ ملا کر، عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ بھی مصافحہ کریں، فرمایا انی لا اصاص النساء، عورتوں سے میں ہاتھ نہیں ملاتا، تمہارا زبانی اقرار ہی کا، اللہ کے پاک رسول نے نہیں ہاتھ لگایا۔ اب آپ لوگوں نے پیشہ ہی وہ اختیار کر لیا جو سر پر سراسر حرام پر مبنی کہ عورتوں کو چھوتے ہیں، غیروں کو، کوئی نہیں نیت آپ کی کو کیا کرنا، پیٹ حرام، آپ کسی عورت کو چھو نہیں سکتے غیر محرم۔ یہ تو عورتوں کو چاہیے کہ یہ کام کریں، اگر عورتیں چوڑیاں چڑھاتی ہیں ٹھیک ہے، وہ عورتوں کو چھونے ان کے لیے ممانعت نہیں، مرد کے لیے تو کسی صورت میں جائز نہیں۔ ڈاکٹر جو ہے اس کو بڑی مشکل سے اجازت ملتی ہے دین میں کہ اگر مریض کی حالت ایسی ہے کہ چھوئے بغیر چارہ نہیں، وہ دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا، ورنہ یہ کھیل نہیں ہے، دیکھنا بھی حرام، چھونا بھی حرام۔ جزاکم اللہ۔ ایک بہن نے ہمیں سوال بھجوایا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، سعادت کی گھڑیاں ہیں، میرے ایام بھی شروع ہونے والے ہیں، کہ ان حالات میں ایام مؤخر کرنے والی ادویات استعمال کر سکتی ہوں؟ ہاں میری بہن، یہ روزے کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں لوگ، اور وہاں جب حج پر جاتے ہیں وہاں بھی عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں حج کے دنوں میں اگر ایسے ایام آ گئے تو خاص کر کے جو ہے طواف زیارت وہی رہ گیا تو پھر ہم قافلہ چل پڑا کیا کریں گے، تو ایسے علاج نکلے ہیں۔ اس زمانے میں بھی کتابوں میں لکھا کہ لوگ جو تھے نا پیلو کا پانی جو تھا درخت کے پتے رگڑ کر عورتیں پی لیتی تھی، یہ القراء لقاصد القراء میں محب الدین تبری لکھتے ہیں، تو علماء نے اس کو جائز کا، ناجائز تو نہیں، مگر زیادہ تکلیف کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اگر ایام آ جائیں گے تو آپ کی نیت ہے کہ میں نے اعتکاف کرنا، تو آپ کو میری بچی ثواب مل گیا، آپ اگر نہیں کر سکتی تو آپ کا قصور نہیں، آپ کا ارادہ پختہ تھا، یہ ایک فطری مجبوری ہے کہ اللہ کی طرف سے دینا آ گیا، اور آپ اگر انہی دنوں کو بعد میں پورا کر لیں گی نا، عید کے بعد کسی موقع پر سال کے دوران، تو بالکل میری بیٹی آپ یقین کریں جیسے رسول اللہ کے رہ گئے تھے ایک مرتبہ تو آپ نے شوال میں رکھے اعتکاف کر لیا، آپ پھر بھی کر لیں گی تو ثواب پورا ملے گا، نیت آپ کی ہے نا ان دنوں میں، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ یہ بیچاری کا قصور نہیں، تو ایسے مصیبت کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے کچھ بیماریاں ہی پیدا ہو جائیں، جو ایک نیچرل ہے نا پروسیس، قدرتی عمل ہے کہ خارج ہوتا ہے فضلہ، اس کو روکنا نہیں چاہیے، کوئی مصیبت ہی نہ بن جائے۔ کئی ایسے کام ہیں جو عورتوں نے کیے، جیسے اولاد بند کرنے، میرے اپنے دیکھنے میں جسم پھول گیا، ایسی بیماریاں ہوئیں کہ پھر وہ ساری عمر بھگتتی رہیں، قدرتی عمل میں روڑا نہیں اٹکانا چاہیے، تو ثواب آپ کو بالکل ہو گیا جب آپ نے ارادہ کیا نا، دن آنے دیں، روزہ بھی چھوڑے، اور یہ کوئی بات نہیں، روزے بھی بعد میں قضا کر لیں گی، اور ان دنوں کے بھی اگر آپ رکھنا اعتکاف کر رہے ہیں بعد میں کر لیں، جیسے خود رسول کریم نے شوال میں کیا تو آپ کا ثواب کو کم ہو گیا، بے فکر رہے۔ جزاکم اللہ۔ ایک صاحب نے ہمیں سوال بھجوایا کہ ہم کئی افراد خانہ ہیں، مسجد کے قریب ہی ہماری رہائش ہے، کیا ہم اپنے گھر کے اندر ہی نماز باجماعت کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ گھر میں آپ باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں، 27 نمازوں کا ثواب ہوگا، مگر محلے کی مسجد میں اور زیادہ ہوگا، بڑی مسجد میں اور ہوگا تو ثواب پھر بڑھتا جاتا ہے، مگر ثواب جو ہے نا باجماعت نماز کا وہ گھر میں پڑھنے سے ہی مل جائے، پڑھ لیں بے شک، گھر کے افراد ہی مل جائیں، عورتوں اور بچوں کو بھی اپنے پیچھے کھڑا کر لیں، بچوں کو مرد ہی اپنے ساتھ کھڑا کر لیں، عورتیں پیچھے ساتھ بنائیں، اگر ایک ہی ہو نا وہ اکیلی کھڑی ہو کر لینی چاہیے، برکت ہوگی، نور ہوگا گھر میں۔ جزاکم اللہ۔ سفر میں ہیں، ہماری منزل قریب ہے لیکن آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، آیا ہم اپنی نماز کو عشاء تک مؤخر کر سکتے ہیں تاکہ گھر پہنچ کے تسلی کے ساتھ اپنی نماز کی ادائیگی کر سکیں؟ یہ دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کا معاملہ جو ہے نا، اس میں بھی لوگوں نے افراد تفریق کر دی، کچھ تو اس سے اتنا چڑھتے ہیں کہ نہیں اکٹھی نہیں پڑھنے دیں گے، قضا ہو جائے، برباد ہو جائے نماز، اکٹھی نہیں پڑھنی،
کچھ ہے جنہوں نے عادت ہی بنا لی ہے کہ 3 ہی وقت رہ گئے، مغرب اور عشاء، ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ میرے سب بھائی سن رہے ہیں، شیعہ بہن بھائی سن رہے ہیں، دوسرے بھی سن رہے ہیں، مسئلہ سب کا ایک ضد جو ہے نا اس نے خراب کر رکھا۔ شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی وضاحت سے 5 وقت ہیں، اسی طرح جیسے ہم بتاتے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ظہر ہے پھر عصر ہے، اور یہ بھی سب نے لکھا ہے کہ ائمہ طاہرین اور رسول اللہ بھی 5 نمازیں 5 وقتوں میں پڑھتے تھے، صرف جائز ہے اگر کوئی اکٹھا کرے۔ انہوں نے تو یہ ضد بنا لی کہ جائز کو لازمی کر لیا کہ اکٹھا پڑھنا۔ ادھر یہ حال ہے کہ پڑھنے ہی نہیں دیتے، یہ بھی جھوٹے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بغیر سفر کے، بغیر بارش کے، بغیر بیماری کے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مدینہ میں رہتے ہوئے 8 رکھتے، 4 ظہر کی 4 عصر آپ نے اکٹھی پڑھائیں، اسی طرح مغرب اور عشاء کی 7 پڑھائیں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اسی لیے کہ امت سے تنگی دور ہو جائے، کبھی کوئی اس طرح بھی پڑھ لے تو اچھی بات ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ جمع کر لینا بھی سنت ہے۔ کبھی کبھی جو آدمی مغرب کے وقت محسوس کرتا ہے کہ عشاء نہیں مجھ سے پڑھی جائے، تھکا ہارا ہوں، تھک کر سو جاؤں گا، ساتھ ہی پڑھ لے۔ قضا کیوں کرے؟ جو پوچھ رہا تھا بھائی قضا ٹھیک ہے، لعنت وقت گزار دیا، عشاء کے ساتھ فجر کے مغرب کے ساتھ پڑھ لیتا، وہ تو سنت تھی، دونوں اکٹھی کر لیں۔ اسی طرح ظہر اور عصر ہے۔ یہاں کچھ لوگ بہانے بناتے نہیں، آپ نے ظہر پیچھے کی تھی، عصر مقدم کی تھی، وقت دونوں کا اپنا اپنا تھا۔ آخر میں یہ چیزیں کوئی نہیں ثابت نہیں، غلطی لگی بڑے بڑے علماء کو، صاف سیدھا آپ نے ظہر کو عصر کے وقت پڑھا، عصر کو ظہر کے وقت پڑھا۔ حدیث پاک میں آتا اگر سفر پر چلنے لگے گھر کے اندر ہی ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر بھی پڑھی عصر بھی، شام تک فارغ۔ اور اگر چل رہا ہے کوئی ظہر کے لیے نہیں رکے، عصر کے وقت جب کہیں جا کر رکے ساتھ ہی ظہر۔ آسانی ہے دین کی، کیوں واپس لیتے ہو؟ تو سب کو ضد چھوڑنی چاہیے، عصر میں 5 ہی پڑھیں الگ الگ، مگر کبھی کبھی کوئی اکٹھا بھی پڑھ لے کسی وجہ سے تو ایسی یہ بات ہے کہ وہ مغرب کو لیٹ کریں، عشاء کے ساتھ آرام سے پڑھ لیں، کوئی قضا نہیں، کوئی گناہ نہیں، بلکہ عین سنت اور اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل، اللہ خوش رسول خوش۔ جی جزاکم اللہ۔ فجر کی نماز کے لیے بندہ مسجد میں گیا تو فرض نماز ادا ہو رہی تھی، سنتیں ابھی باقی تھی، فرض ادا کر لیے، اب سنتیں جو رہ گئی ہیں فوری طور پر ادا کرے گا یا سورج نکلنے کے بعد اس کی ادائیگی ہوگی؟ اس بارے میں بھی لوگ کئی غلط کام کرتے ہیں، جن میں سب سے بڑا غلط یہ ہے، یہ تو بعد کی بات جو پوچھا کب پڑھے، یہ جو ہے نا کہ جماعت ہو رہی ہے اور آ کر سنتیں پڑھتے ہیں، یہ تو اتنا صریح سنت کے خلاف ہے کہ اس کی کوئی نہیں جائے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی تہمت ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو کتابیں اٹھا کر اپنی دیکھو، کس نے کہا کہ مسجد میں آ کر سنت پڑھے؟ امام صاحب نے اگر دیکھا کہ ان سنتوں کی اہمیت زیادہ ہے، یہ رہ نہ جائے، کیونکہ ان کا مسلک یہ ہے کہ سرے سے پھر پڑھنی ہی نہیں۔ ابو حنیفہ کا پتہ، وہ کہتے ہیں رہ گئی نہ بعد میں پڑھنی ہے نہ سورج نکلنے کے بعد پڑھنی۔ اس لیے ان بیچاروں نے کہا کہ اتنی ضروری سنتیں ہیں، اگر مسجد سے باہر کہیں جگہ ملتی، مسجد کے اندر نہیں، مسجد میں آ کر پڑھے گا بالکل ناجائز، باہر کوئی جگہ ہے، اور وہاں بھی اس صورت میں کہ ایک رکعت جو ہے نا پچھلی وہ پوری ملنے کا یقین ہے کہ ایک جاتی رہے گی۔ یہ اجازت تھی، بڑی مشکل سے نکالی، کیونکہ بعد میں وہ سنتیں پڑھنے کے قائل نہیں، کسی وقت نہیں، اب مسئلہ سننے بعد کا۔ تو اس لیے جو یہ جماعت ہوتے پڑھتے ہیں، یہ تو رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ پہلے سے شروع سے لوگ، آپ حجرے سے نکلے، اقامت ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا ایک وقت میں 2 نمازیں ہوتی ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے کوئی نماز نہیں سوائے فرض، صاف حکم رسول کی خلاف ورزی کر جماعت کے ساتھ شامل ہوں۔ اب بعد کی بات، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات مانے کہ رہ گئی تو رہ گئی، ایک نفل نماز کی سنت وہ کہتے کوئی نہیں پڑھنی، نہ اس وقت پڑھنی نہ سورج نکلے پڑھنی، یہ اپنا فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ کی، جس پر چل رہا ہے نا کہ سورج نکلے ان کا نہیں، ان کے شاگرد کا امام محمد کا قول ہے، اور یہ امام احمد بن حنبل اور امام مالک کا کہ سورج نکلے پڑھے۔ شافعی کہتے ہیں اسی وقت پڑھے، صحیح یہی کہ سورج نکلنے سے پہلے اسی وقت پڑھے، جیسے زور کی سنتیں رہ جائیں بعد میں اٹھ کر پڑھتے ہیں، یہ کوئی نفل ہے، یہ اسی نماز کا حصہ ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کے سامنے آدمی نے پڑھا، آپ نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ فجر کی نماز تو 2 ہی رکھتے ہیں، اس نے کہا پہلی رہ گئی، فرمایا فلا اعظم، کوئی بات نہیں، فساکت، حضور خاموش رہے، کچھ نہیں ڈانٹا کہ ٹھیک ہے، تو اسی وقت پڑھ لے۔